اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علوم عربیہ نحو صرف علوم عربیہ جیسے نحو و صرف علم بیان لغت عرب یہ عرب کی زبان ہے. عربی روایات اہل بیت عربی قرآن عربی میں ہے، اہل بیت کی روایات عربی میں ہیں، مثل لغت فارسی لغت های جیسے دیگه دوسری زبانیں. اینا ظواهر یہ سب ظواہر ہیں ظواهر حجت اور ظواہر حجت ہوتے ہیں. از این بابه معلوم مثل اهل لغت که اختلاف پیدا مثل عرف که اختلاف پیدا جیسے عرف اختلاف پیدا کرتا ہے، جیسے عرف اختلاف ہو جاتا ہے چیزوں، اگر دو طرف سے اختلاف ہو جائے تو اس کی اصلیت ساقط ہو جائے گی. اور پھر اگر کوئی دلیل مرجح ہوگی تو اس پہ بات، جیسے کوئی دو ڈاکٹرز میں آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، دوسرا کہے کہ یہ علاج. بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر اختیار ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ، اور معروف جو ہے وہ یہ ہے کہ ساقط ہو جائے گا، دونوں دلیل ساقط ہو جائیں گی. این را شیخ رحمه الله در مکاسب دارن. شیخ نے مکاسب میں اس کو بیان کیا ہے. اوفو بالعقود، یعنی معاملے کو آپس میں طے کریں اور اس کو حل کریں. میگیره معاملات جدید اس پہ تمام معاملات شامل ہیں. جدید معاملات جو ہیں، نئے قسم کے جو معاملات آپس میں طے ہو رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، ان کو بھی طے کیا جا سکتا ہے. میدونم بالنتیجه اگه شک شد اگه اون کسی که داره این معامله رو جو بھی یہ معاہدہ کر رہا ہے، حکم شک کو عمل اگر اس کو شک ہو جائے تو حکم شک پہ عمل کر لے گا. مطمئن به اینکه این چیز قبول دارم تجارتا عن تراض منکم. بالنتیجه وقتی که عقد شد یعنی اون اگر دو لوگوں نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیا، کوئی چیز طے کر لی، تو اپنے بات پر قائم رکھنا کا جو حکم شرعی وہ آ کر اس کو شامل کر لے گا. ہاں، وہ چیزیں جو شریعت نے باقاعدہ منع کی ہیں، جیسے ربا یا ایسا معاملہ کہ جنس کے عوض میں جنس، وہ ایک الگ بحث ہے. ببینید نه اصلا در معامله فساده اگر شک در صحت شد اما اوفو بالعقود میگه صحیحه تجارتا عن تراض میگه صحیحه. دیکھیے اگر شک ہو معاملے میں تو وہ باطل ہوتا ہے، لیکن اوفو بالعقود عن تراضین اس طرح کی دلائل آ کے ہم سے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے معاملے. نعم اهلا وسهلا اکرم و انعم. ای الروایات هم کلمت اجتهاد وارده هم کلمت التقلید. روایت میں دونوں جملے آئے ہیں. من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه. روایت مشہور ہے کہ وہ فقیہ یعنی يعرف جو احکام کو جانتا ہو اور عادل ہو، مخالفا لهواه مطيعا لامر اپنے مولا کا مطیع ہو. شنو تقلید؟ تو پھر عوام کے لیے کیا تقلید ہے؟ یعنی رجوع تقلید الجاهل یعنی الى العالم جاہل کا رجوع کرنا عالم کی طرف. عالم بالطب
ایک مریض عالم کے علم طب کے عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. جو گھر بنانا چاہتا ہے وہ انجینئر سے رجوع کرتا ہے. اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کیسے حج کرے، کیسے نماز پڑھے، کیسے روزہ رکھے، واجبات کیا ہیں، حقوق زوجہ کیا ہیں، حقوق شوہر کیا ہیں، ارث کیسا ہے، یہ تمام چیزیں تو اس کے پاس جائے گا جو احکام کو جانتا ہو، یعنی فقہا. رجوع جاہل طرف عالم. هذا اكو بها قرائن تدل على ان الاجتهاد لا عن القرآن واهل. اور یہ جو اجتہاد کی ممانعت ہوئی ہے بعض روایات میں، یہ ہمارے پاس دلائل ہیں اور براہین ہیں جو ثابت کرتے ہیں یہ وہ اجتہاد جو اہل بیت کو چھوڑ کر کیا جائے. اجتهاد اذا عن كتاب الله والمجتهد هو عادل للدليل اكو. اگر کتاب اللہ سے ہو اور اس کے اندر وہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں جو بیان کیے ہیں اہل بیت، کتاب اللہ و عترتی، اور یہ مجتہد متقی ہو، پرہیزگار ہو، اپنے مولا کا مطیع ہو، اس کی بات مان کے. وہ اجتہاد جو اس کی مذمت کی گئی ہے وہ اہل بیت کو چھوڑ کر کیا جانا والا اجتہاد ہے. تفسير الإمام الحسن عسكري، شوف بالجواهر، شوف الشيخ الأنصاري، هذول أعظم فقهاء يعملون بتفسير الإمام. لا تقول كثيرين، قول بعض. آپ کہیے کہ بعض نے ایسا کہا ہے، ہم مان لیں گے. إذا فد مريض تودي إلى طبيبين يختلفون لعل من راجعة أطباء، لأنه کہ کوئی دو ڈاکٹرز آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اکثر اختلاف کرتے ہیں، لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں بیمار ہونے کی صورت میں. ببخت دي لحظة. نعم، أهلا وسهلا بكم جميعا، إن شاء الله مقبولة مذخورة، ترجعون سالمين وغانمين إلى سالمين وغانمين. بفرمایید. سلام عليكم. یہ سیوم اینو بنویسید تو تفسیر باید ببینید این خصوصیات. یہ خصوصیات تفسیر کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، اونجا باید وہاں پر آپ کو تفصیل سے مل جائیں گی یہ چیزیں. نه این تفسیرهای مختصر، وہ جو مختصر تفاسیر ہیں تفسیر مرحوم جیسے اخشوی، بھائی کی تفسیر مرحوم کی مختصر تفسیر دارن، جو ہے این چیزا رو ان چیزوں کو نوشته، بیان یعنی کیا اس یہ جلده. میں، ایک جلد میں اور ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا اس میں. بله بله بله. این ظاهرشون چون روایات از ائمه علیهم السلام، چون زمان خود ائمه یک کسایی بودن که خارج می شدن. امام سے روایت ہے اور ائمہ کے زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو خروج کرتے تھے. بوده که یعنی خود ائمه قبول نداشتن. بله نعم. نعم بله. علي بن إبراهيم ابن مهزيار.
علی ابن ابراہیم ابن مہزیار، یہ مہزیار کے پوتے تھے. ہم اسم علی بل فد علي بن مهزيار عندنا من أصحاب الجواد والهادي عليهم السلام. اي فد علي بن مهزيار أكو ایک علی ابن مہزیار جو ہیں وہ امام ہادی کے التقى بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف جو امام جواد کے شاگرد ہیں. اور ایک اور علی ابن مہزیار ہیں جو انہوں نے امام زمانہ کو درک کیا ہے. ابراہیم ابن مہزیار. اي اي ان شاء الله ان شاء الله. بله بله لا أمر خاص، رواية خاصة أكو من جدد وضوءه من غير حدث. إذا أحدث هذا مو تجديد، هذا تحصيل الطهارة. دیکھیے روایت میں ہے کہ جس نے تجدید وضو کیا، جس کا وضو ٹوٹ گیا اسے دوبارہ وضو کیا، وہ یہ تجدید نہیں ہے. تجدید مطلب ہے کہ وضو کیا اسے 1-2 گھنٹے تک رہا اور اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، دوبارہ پھر سے اس کے لیے وضو. اگر یہ انسان پھر سے وضو کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے توبے کو قبول کرتا ہے بغیر استغفار. وضو میں ہے لیکن تجدید غسل میں نہیں ہے، تیمم میں بھی نہیں ہے. تجدید وضو میں چونکہ دلیل ہے لہٰذا ہم اس کو مان رہے ہیں. نعم بفرما. اون اشکال نداره، اون بله اون پاک، بله باشه اشکال نداره. دلیل خاص ہے کہ اگر حیوان مر جائے تب بھی اس کے شکم میں جو جو دودھ کا دان ہے وہ پاک رہے گا. نعم هي ليش ما يزيد الظالمين إلا خسارة القرآن؟ لأن ما يعملون به. مریض راح للطبيب، دیکھیں وہ لوگ اس لیے کہ وہ نہیں جائیں گے. مریض طبیب کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو طبیب کے پاس نہیں جائے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے تو طبیب کا ہونا بھی ہونے کے باوجود اس کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ وہ جائے گا نہیں ڈاکٹر کے پاس. تو وہ لوگ جو قرآن کے پر عمل نہیں کرتے یا اس کے پاس نہیں جاتے وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کو بڑھاتے ہیں. قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بعد رسول الله إلى هذا اليوم عندنا شخص يتعامل مع أعدائه معاملة الرحمة مثل ما عامل رسول الله مع أعدائه. تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بعد البعثة في مكة المكرمة جس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ رعایت کی، ہمارے پاس اس کی کوئی نظیر نہیں ہے تاریخ میں. أنواع الأعداء ولكن لما رجع إلى مکہ مکرمہ سے کس حال میں رسول اللہ نکلے اور جب اللہ نے ان کو مکے پر جیت عطا کی تو کس طرح سے، تو آپ نے عمومی لوگوں کو بخش دیا. ہمارے پاس تاریخ بشریت پہ اس کی نظیر نہیں ہے. یہ رحمت، عام رحمت. منافات نداره چون ائمه علیهم السلام مثل که کلمه صادق، کلمه صابر، این کلمات بر چند تا از ائمه اطلاق ایسا کوئی حرج نہیں ہے. هر صفت ہر صفت جو اچھی ہے وہ تمام ہم کے پاس. بعضیشون غالب شده، بعضی دیگه نه.
بعض ان کے لیے مشہور ہو گئی ہیں، ورنہ تمام اچھی صفتیں یعنی حضرت صادق کاظم نبودن، کیا امام صادق علیہ السلام کاذب نہیں تھے؟ کیا حضرت امام موسیٰ کاذب سچے نہیں تھے؟ لیکن وہ معروف ہو گئے اس سے، وہ اس صفت سے معروف ہو گئے، یہ دوسری صفت سے معروف ہو گئے۔ اشکال نداره، اما اونام همین جورن، یعنی هر کدومی بعد امام قبل بقیه اونه دیگه، از نامناسبت در تسمیه کافیه، تھوڑی سی بھی مناسبت تصویر میں کافی ہے، ہر امام اپنے بعد والے امام کے لیے باقی ہے۔ بفرمائیں بلندتر بفرمائیں۔ بله این تو رساله ها داره، اگر از ظهر تا مغرب قد 8 رکعت نماز یه وقتی هست که حدث صادر نشه اون وقت نمازشو بخونه۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ 2 رکعت نماز کے لیے اتنی وقت میں پڑھ سکتا ہے کہ اس سے حدث صادر نہ ہو، یا 4 رکعت نماز ایسے وقت میں پڑھ سکتا ہے کہ اس کا حدث صادر نہ ہو تو اس وقت پڑھے، لیکن ایسا وقت نہیں ہے کہ اس کا حدث صادر نہ ہو پوری نماز بھر، تو وضو کرے اور نماز پڑھے، ولو بیچ پہ وضو ٹوٹ جائے تب بھی نماز پڑھتا رہے گا۔ یہ مریض جو شخص ہے، یہ پریشانی جس کو، اس کے لیے نماز پڑھتا رہے۔ همینه، تکلیف الزامی تا آخر وقت مانعی نداره، اما تکلیف اضافه بر الزام که استحباب باشه که اضافه بدن اون مال اول وقته۔ دیکھیے وہ جو واجب چیز ہے، مثل یه غذای گرم جلو شما گذاشتن وہ یا جلو یک کسی، اس کا جس کا وقت 3-4 ساعت که یخ میکنه میخوره، خب این وقت خوبیش گذشته اما غذای فایده خودشو داره۔ مثلا اس کو جو وقت ہے اس میں پڑھ دیا سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو مستحب چیز ہے، اونی که نه مربوط به وقت سے مربوط ہے۔ ضیعتنی ضیعک اللہ، یعنی تم نے مجھے وقت پہ نہیں پڑھا۔ میدونم اما خب مکروه این کار، جان بوجھ کے نماز کو دیر کرے آخر وقت، یہ کراہت ہے، منع کی ہے، اس کام کو نہ کرے۔ ہاں اجازت دی ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے یہ کام کرنا، کراہت ہے اس میں۔ نهی کراهت داره۔ بله وعلیکم السلام۔ بالنسبة للمعصومين يعني ائمہ علیہ السلام، يعتقد ان الامام امام رضا، علیہ السلام امام جانتا ہو امام رضا کو، تجب اور واجب طاعته، الاطاعت سمجھتا ہو، معصوم سمجھتا من ہو، قبل اللہ عز وجل هو امام، منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے امام ہے، عارفن بها، تو یہ مانے۔ میں يعتقد بالامام الرضا كامام اما يزور بہت سے لوگ امام رضا کی زیارت کرتے ہیں ابن امام کی حیثیت سے یا شخصیت کی حیثیت سے، امام جانتے ہو زیارت نہیں کرتے، اس سے مراد نہیں ہے، جو امام کی امامت کو مانتا اس کے لیے یہ روایت ہے۔ غیر المعصوم بالعصمة الكبرى مثل فاطمة المعصومة سلام الله عليها، يعني تعرف انها من اهل هذا اور یہ جو غیر معصوم ہیں، 14 معصوم کے علاوہ جیسے معصوم ہے قوم سلام اللہ علیہ، اس وقت کبرا پہ نہیں ہے، لیکن
تو روایت داره فیہی کہتے ہیں فیہی الخمس، اس میں خمس ہے. بله اون اس آیه آیت میں شریفه کیا ہے؟ داره وما غنمتم من شیء، وہ جس مال، نه اون آدمی وہ که مالکه مال میں مال فان لله تو خمسه اللہ کے لیے اس میں خمس، این مال اس درش مال پر خمس خمس ہے. هست وقتی که اینا شریک هستن على سبیل الکفایه هر دو اب مکلف اگر یہ شریک ہے هم این تو هم دونوں مکلف ہیں، یہ بھی وہ بھی. نه واجبه هر دوست نعم بفرمایید منظور در آیه تطهیر اصحاب آئے کسا تطہیر میں اما دلیل سے مراد وہ روایات پنجتن ہیں جو کہ اصحاب متواتر کسا ہیں، داره لیکن که دیگر روایات سے بقیه معصومین اسی هم همین روایت سے حکم ثابت ہے دارن کہ باقی معصومیں مثل بھی اسی حکم میں ہیں. نه نه شده در بعضی مرسلات وارد شده اما مقصود غیر معصومین اس نیست سے مراد مقصود 14 11 معصومین ہیں. معصومه ظاهرش منع ظاہر اس کا اما ببینید روکنا ہے، منع همینجور که کیا گیا ہے. ظاهر قرآن حجته ظاهر جس کلمات طرح اطهار ظواہر حجته قرآن حجت ہے، در اسی طرح اہل حجیت بیت علیہ السلام قرآن و کے حجت مثل کلام همه بھی هستن حجت ہے. پیغمبر فرمود پیغمبر نے کتاب فرمایا الله کتاب و اللہ و عترتی عترتی. وقتی که جب روایت از معصوم معصوم سے اومده اگر روایت معتبر معتبر روایت ہمیں مل گئی که این سے مراد مکروه مکروہ نه ہے، حرام حرام نہیں، وقت تو اون نص وہ این حرم نص جو ہے ذلك علی حرمت کی المؤمنین وہ ظاہر ہے. ظاهره حمل ظاهر بر نص میکنیم تمام مثل چیزوں همین کی طرح اس کو بھی جلوه ہم سمجھ لیں گے کہ معنی مثل یہاں همین حرمت جلوه جو ہے وہ کراہت کے معنی میں ہے. نعم ای مول از دیکھیں یہ ضروری نہیں مستفاد من مجموع تمام الادله دلائل سے جو چیز ہمیں حاصل ہو. لا شوفوا توحید توحید موجود ہے، اللہ عادل ہے کہ نہیں، عادل ادری من صفات اللہ الله کے ولا صفات میں ہے عدالت یا نہ. عدل او ها باعتبار ان بعض المسلمين لم يعتقدوا بذلك عد في اصول الدين ادري يعني هذا من فروع الدين العادل ومن اصول الدين كل الصفات اما بقيه الصفات ما اختلفوا فيها اما في هذه یہ الصفه تمام اختلف صفات اصول دین میں سے ہے اللہ کے، لیکن کچھ اصول صفات میں الدين يعني شنو اختلاف ہے، کچھ يعني بھی نہیں الشيء ہے. اللي يبنى عليه عدالت الدين میں مبني چونکہ اختلاف ہے على لہذا اس العدل کو ذکر على کیا عدل گیا. الله اسی طرح والامامه امامت كذلك اصل في اصل ہے الدين دین میں. رسول امير المؤمنين صلوات الله عليه قال في اپنا اول پہلا خطبه خطبہ جو آپ نے خطبها خلافت ظاہریہ عندما کے بعد امیر بايعه المومنین الناس دیا لوگوں کے لیے، اس میں یہ فرمایا کہ عند جس كلام مضمون اس مضمون کا کلام کا كلامه یہ انه قال کہ كما جس ان طرح الله خداوند لا اعلی يقبل اپنی توحيده توحید کو بغیر بدون نبوت کے قبول النبوة نہیں کرے گا. لو واحد يقول الهي انا اقبلك انت بس ما مثلا کوئی اقبل کہے کہ میں نبيك اللہ تجھے الله قبول يقول کرتا ہوں، ما تیرے نبی يجوز کو قبول نہیں کرتا، تو گویا وہ كذلك قبول لا نہیں کرتا. يقبل توحيده اسی والنبوة طرح بدون خداوند الإمام عالم لو واحد يقول توحید إلهي اور أنا نبوت أقبلك کو أنت قبول نہیں کرے گا وأقبل بغیر امامت کے. النبوة ما أقبل الإمام الله هم يقول ما أريد هذا یہ اصول أصول دین ہے. الدين یعنی اگر انسان کہے کہ يعني میں اللہ يصير کو قبول کرتا الإمامة ہوں، مثل رسول کو قبول النبوة کرتا ہوں، مثل امامت التوحيد کو قبول نہیں کرتا، نہیں قبول کرے گا، خدا اس سے کچھ نہیں قبول کرے. دين أما عند هذا المذهب أصل دين من الدين يخرج أما دليل خاص عندنا أنه أحكام الإسلام یقیناً جو جارية انسان عليه ولایت کو ظاهرا قبول نہیں کرتا وہ دین سے خارج ہے، لا لیکن دلیل خرج خاص من الدين واقعا لا ظاهر المنافقين شو تقول بهم جو منافقین کا آپ کیا کہیں گے، دین سے باہر ہے، لیکن ہم ان من سے أصول مسلمان کا معاملہ الدين کریں گے. إذا الله يقول وہی أنا ما أقبل حکم خاص ہے التوحيد کہ وہ دین سے خارج وما ہے، أقبل لیکن اس سے النبوة معاملہ في ناس مسلم کا بدون رکھنا ہے، اسلام الإمام کا هذا معاملہ مو کرنا. دين
بله چه اشکال داره؟ مگه امام زمان عجل الله فرجه شریف مقامشون از پدرشون بالاتر نی؟ کوئی حرج نہیں ہے، دلیل نہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو عظمت ہے وہ اپنے والد سے زیادہ ہے، امیر المومنین اپنے والد سے زیادہ ہے، پیغمبر اکرم اپنے والد سے زیادہ ہے، اس سے کوئی حرج نہیں آتا. حتی امام زمان 12ویں امام ہونے کی حیثیت کے بعد 11ویں امام سے افضل ہیں اپنی عصمت میں اور اپنی امامت کے درجے میں. دو تا مسئله است، یه مسئله در دو مسئلے، ایک دل میں ایک ظاہر کرنا. ظاہر یہ ہے کہ کچھ روایات ایسے ہیں، احمد ابن اسحاق کی روایت امام حسن عسکری سے کہ ظاہر کرنا، واضح کرنا واجب ہے، اظہار کرنا، دل میں بھی رکھنا اور اظہار بھی کرنا محبت اہل بیت کا اور دشمنوں سے دشمنی کا. لا شک اکبر شرخ فی داخل الشیعہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آیا شیعوں کے درمیان وہ امام رضا کی امامت کے وقت آیا، یعنی جب 7ویں امام کی شہادت ہوئی تو ایک بہت بڑا طبقہ واقفیہ بن گیا اور امام رضا کو انہوں نے امام قبول نہیں کیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. امام جواد علیہ السلام کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اس لیے امام رضا کی زیارت کے ثواب اور اس کے لیے جو روایتیں وہ اس لیے عنوان سے آئی ہیں. زیارت الامام رضا علیہ السلام افضل من زیارت الحسین علیہ السلام. اس بعض روایت میں کہ امام رضا کی زیارت امام حسین سے بھی زیادہ ہے، یعنی یقیناً اس زمانے میں، کیونکہ اب مسئلہ نہیں، اب امام حسین کی زیارت سب سے افضل ہے، تمام معصومین سے افضل ہے، حتی امام رضا سے، امام جواد سے، حتی امیر المومنین سے افضل ہے امام حسین کی زیارت. لیکن کہیں کہیں پر یا اس زمانے میں امام رضا کے لیے تاکید کی تھی امام جواد نے اس زمانے میں، تاکہ یہ جو انکشاف ہوا ہے، یہ جو شق پیدا ہوا ہے، یہ جو شیعوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیش آیا، یہ حل ہوا ہے امام رضا کی ولایت اور امامت کی وجہ سے. اور وَإِلَّا امام رضا کی زیارت اپنے آپ میں عظمت رکھتی ہے اور شاعر اللہ میں سے ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. وعندنا حوائج ونحتاج مساعدة سيدنا عزيز. السلام عليكم. أسألكم الدعاء.